موضوع درس فی اثبات المعاد سورۃ الواقعہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون۔ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم۔ وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين۔ وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم۔ إن هذا لهو حق اليقين۔ فسبح باسم ربك العظيم۔ سبحان ربی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ لولا، لوما، حلا، الا یہ تحزیز کے لیے بھی ہوتے ہیں اور استفہام کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ اذا بلغت الحلقوم کیا روح یا نفس، وانتم حینئذ تنظرون یعنی تم اس کو خود مشاہدہ کر رہے ہوتے ہو کہ اب فرشتے عذاب کے سامنے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ جیسے اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری یہ جو رگیں ہیں نا جان کی اس سے بھی زیادہ قریب۔ اسی طرح ایک تیسری آیت میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ جب تم سے بندے سوال کریں کہ میرا رب دور ہے، کہ فرمائیں کہ میں قریب ہوں۔ تو قریب کا کیا معنی ہے یہ بات سمجھیں، کیونکہ انہی آیات مبارکہ کو پڑھنے کے بعد بعض فرق واللہ جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اس عقیدے کے قائل ہو گئے کہ اللہ بندے کے اتنا قریب ہے کہ کبھی خدا بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے۔
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ جو ہے روافض نے، شیعہ نے گھڑا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کے اندر حلول فرما لیا ہے، اس لیے اب حضرت علی صرف حضرت علی نہیں بلکہ مولا علی اور اسی کو بعض دیگر جاہل لوگوں نے بھی عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پیر جو ہے وہ کہتے ہیں دیکھنے میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا انسان ہے، لیکن نہیں یہ حقیقت میں اللہ اس کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ معاف فرمائے وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو کچھ اب لینا ہے مانگنا ہے ہم نے تو اپنے پیر سے مرشد سے لینا، اور باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ میرا مرشد جو ہے ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، بندہ قادر کا قادر بھی ہے، عبد القادر کہتے ہیں قادر بھی یہی ہے، متصرف الامور بھی یہی ہے، اور ہماری ہر دکھ سکھ کے سنبھالنے والا بھی یہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اتنا قریب ہوئے اور اللہ ان کے اتنا قریب ہوا کہ گویا ان کے اندر خدا بول رہا۔ یہی وہ عقیدہ تھا جس کو منصور نے جب نعرہ دیا تھا ان الحق کا، تو اس پر بھی انہوں نے یہی تعویلات کی کہ بھئی وہ تو بظاہر منصور بول رہا تھا لیکن اندر تو خدا بول رہا تھا، تو اندر خدا کہہ رہا تھا کہ میں حق، منصور تو بظاہر آپ کو نظر آ رہا تھا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یاد رکھو یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو ہیں، وثنی ہیں، عباد الاسنام ہیں، انداد و اوثان ہیں، ان کا جو وہ پوجا کرتے ہیں وہ کیوں پوجا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گویا ان کا تقرب اللہ کے ساتھ اتنا ہے کہ ان کی بات تو کوئی رد ہی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو لفظوں سے دھوکہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو معنی اصل میں قریب کا کیا ہے یاد رکھو، قریب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کیا معیت علم ہے، اور ایک ہوتا ہے معیت نصرت، یعنی اس کا علم چونکہ ہر چیز کو محیط ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے تو گویا وہ قریب ہے۔ دیکھو نا ایک چیز علم میں ہو تو قریب ہے، علم میں نہ ہو تو پتہ نہیں نا کہ وہ کہاں ہے، پھر وہ بعید ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ فرمایا ہے، جیسے کہ میرے آقا رحمت للعالمین حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے تو حضور پاک نے فوراً یہی فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر کیوں غم کر رہے ہو، جن دو کے ساتھ اللہ ہو ان کو کیا غم ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور بے عین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہی پھر آیت اتری کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جب اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، تو یہ معیت نصرت ہے کہ یعنی اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے اندر ہے یا ہمارے ساتھ غار میں ہے، معنی معیت علم ہے یا معیت نصرت ہے، ورنہ اللہ کا مقام تو عرش اولا ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔
تو اس لیے وہاں بھی لفظ ہے ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. اور بعین ہی یہی کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہے کہ جب قوم نے ان سے آ کے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو بالکل پھنس گئے ہیں، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب دیا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ بتلائیں گے، ہمیں نکالیں گے دشمن سے. تو وہاں بھی لفظ ہے ان معی ربی. اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی لفظ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ بندوں کے اندر حلول کر کے، معنی معیت علم ہے. اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اذهبا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، جاؤ فرعون کے پاس، فرعون سرکش بن گیا ہے، اس کو جا کے میری توحید کی دعوت دو، اس سے بنی اسرائیل کو چھڑاؤ ظلم سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اور نے کہا مولا آپ کا حکم ہے، میں تو حاضر ہوں، لیکن انی اخاف ہوں، میں تو ڈرتا ہوں مجھے وہ قتل کر دے گا، کیونکہ ان کا بندہ میرے ہاتھ سے مر گیا تھا، تو لازمی بات ہے وہ بدبخت انتقام لے گا. انی اخاف یقتلون. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا تخافا، مت ڈرو، جاؤ. کیوں؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیسے ساتھ ہوں؟ آگے قرآن میں موجود ہے اسمع و ارا، میں سب سن رہا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں. جب دیکھ رہا ہوں تمہارے ساتھ ہوں. تو جو چیز سامنے ہو، جو علم میں ہو، یاد رکھو وہ قریب ہوتی ہے، اور جو چیز علم میں نہ ہو وہ بعید ہوتی ہے. یہ دیکھا نہیں کئی دفعہ آدمی قلم جیب میں ہوتا ہے اور ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یار میرا قلم دیکھا تھا، وہ دیکھا میرا قلم دیکھا تھا، قلم جیب میں ہے. کیوں؟ علم نہیں ہے تو دور ہو گیا. علم ہو تو کوئی دور نہیں ہے. تو اللہ کا علم چونکہ محیط ہے ساری کائنات کو، اللہ تبارک و تعالی قد احاط بکل شیء علما، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. تو جب علم سے باہر نہیں ہے تو گویا وہ قریب ہے. تو یہ قریب کا معنی ہے. اسی لیے آدمی اللہ کے قرآن کو اچھی، اس لیے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اب آگے پھر تحدید ہے فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. اچھا اگر تم یہ چاہتے ہو، جانتے ہو کہ ہماری کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگا، کوئی جزا نہیں ہوگی، ترجعونها ان کنتم صادقین. تو پھر اس روح کو لوٹا لو نا واپس. جب تم کہتے ہو آخرت ہے ہی نہیں، آخرت پر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، تو کیوں مرنے دے رہے ہو؟ لوٹاؤ روح کو واپس. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ کوئی جزا نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی محشر نہیں، کوئی میدان حشر نہیں ہے، کوئی اور دار آخرت نہیں ہے، تو لوٹاؤ اپنے آپ کو، اپنے روح کو واپس کر لو اگر تمہارے اندر طاقت ہے. تو اگر تم روح کو لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر مان لو کہ مارنے والا بھی خدا ہے، جلانے والا بھی خدا ہے، اور تمہیں دوبارہ اٹھانے والا بھی خدا ہے، اور حساب لینے والا بھی خدا ہے. اس لیے اللہ نے ان کو چیلنج کیا فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. بعض علماء نے فرمایا مملوکین، اگر تم اللہ کے ملک میں نہیں ہو تو اس کو واپس بلا لو. یہ تو اللہ کا ملک ہے نا، تو اللہ روح نکال رہے ہیں، تو تم نہیں ہو تو نکال، واپس بلا لو، تعالیٰ کی جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان کنتم صادقین. اب پھر وہ جو پہلے آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اب اس کو اللہ نے ایک دوسرے اسلوب میں بیان فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ
جنت نعیم. آپ نے پہلے پڑھا تھا نا کتنی قسمیں تھیں؟ 3. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. تو پہلے اللہ، اب پھر انہی 3 قسموں کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم مقربین میں ہو، سابقین میں ہو، پھر تمہارے لیے انعام کیا ہوگا؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ. علماء نے فرمایا روحن کا معنی اللہ کی رحمت ہے. بعض علماء فرماتی ہیں روحن کا معنی فرحت و خوشی ہے، اور ریحان کا معنی یعنی یا تو وہ بوٹی ریحان جس کی خوشبو ہے، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے ریحان کی خوشبو جو ہے اس کے ناک کے قریب لے آتے ہیں، اور آرام آرام سے روح جو ہے وہ نکل جاتی. فروح وریحان، یا تو رحمت ہے یا سعت ہے یا فرحت ہے، وہ بھی رحمت ہوگی تو فرحت ہوگی نا. فروح وریحان، ریحان کا معنی بعض علماء فرماتے ہیں راحت ہے اور رزق حسن ہے، اور بعض فرماتے ہیں وہ خوشبو والی بوٹی ہے. وجنت نعیم، اور نعمتوں کے باغ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اب اس میں غور کریں کہ اللہ کے قرآن میں مقربین کے لیے 3 انعام ہیں. دیکھ لو قرآن میں آیت کو یاد سمجھ لو. پہلا انعام کیا ہے؟ روحن. دوسرا کیا ہے؟ ریحان. تیسرا کیا ہے؟ وہ جنتوں. نہیں، 3 انعام. کیونکہ جو مقربین ہیں انہوں نے بھی تو 3 چیزوں پہ کام کیا ہے نا، تو اللہ نے ان کو بدلہ بھی 3 نعمتوں سے دیا ہے. کیونکہ سب سے پہلے عقیدہ ہے. تو ایمان کیا ہوتا ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. دل میں تصدیق ہے، زبان پہ اقرار ہے، بدن گواہی دے رہا ہے. تو 3 چیزیں کام کر رہی ہیں نا، دل بھی، زبان بھی اور بدن بھی. اللہ نے فرمایا جب تم نے تینوں چیزیں میری رضا میں لگا دی ہیں، آج ہم بھی آپ کو 3 انعام دیتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے 3 نعمتیں عطا فرما دی کہ ہر نعمت کے بدلے میں آج انعام لے لو. کیونکہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو لازمی بات ہے زبان پہ کلمہ ہو دل میں نہ ہو، منافق ہے. اچھا دل میں تو ہے لیکن زبان پہ نہیں ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے. جیسے حضرت اکرمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دفعہ میں کشتی میں سوار تھا، کافر تھا، ابو جہل اس کا باپ بھی اور بھی سردار، ہم سب کشتی میں جا رہے تھے. طوفان آ گیا، ہماری کشتی اب طوفان میں ایسے ڈول رہی ہے جیسے پتا پھڑپھڑاتا ہے. اب جناب سارے جو سواریاں تھیں، کوئی یا حبل یا لات یا عزا یا بنات، اپنے اپنے خداؤں کو پکار رہے ہیں کہ جناب پہنچو، ہم تو ڈوب رہے ہیں. اب کون پہنچے؟ تو جب دیکھا کہ بھی اب موت بالکل یقینی ہو گئی ہے نا، کہنے لگے یا رب محمد، محمد مصطفیٰ کے رب اب تو بچا، تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. اس کو اللہ نے قرآن میں لکھا اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب یہ کشتی میں ہوتی ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے بڑے خالص، بالکل خالص طریقے سے اللہ کو وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب ان پر بادلوں کی طرح موجیں آ جاتی ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یا اللہ یا اللہ اب آپ ہمیں بچا لیں. تو کہتے ہیں کشتی کنارے پہ لگ گئی تو پھر شروع ہو گئے لات عزا حبل منات کے آگے سجدہ کرنے کے لیے، بتوں کے آگے گر گئے. تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ایمان میرے دل میں آ گیا کہ بھئی سچا وہی عقیدہ ہے جو محمد مصطفیٰ کہ اب مرنے لگتے ہیں تو یا رب محمد یہ کیا بات ہوئی، اور باہر آ جاتے ہیں تو پھر ان کو باقی خدا یاد آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان میرے دل میں گھر کر گیا، لیکن کہتے ہیں میری قسمت تھی، میں لیٹ ہو گیا،
میں نے کلمے کا اظہار نہیں کیا، میں مسلمان فتح مکہ کے بعد ہوا، حالانکہ اسلام تو پہلے میرے دل میں آ چکا تھا، لیکن دل میں آ گیا، لیکن مسلمان نہیں کہیں گے کیونکہ اس نے اقرار نہیں کیا۔ اچھا ویسے اگر آپ دیکھیں نا، ویسے غور کریں، ناراض بھی نہ ہوں، ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ میرے خیال میں ہمارے جو اس 14ویں صدی کے مشرک ہیں نا، یہ ابھی جہل اینڈ کمپنی سے بھی 2 میٹر آگے ہیں۔ جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تھی وہ کس کو پکارتے تھے؟ ایمان سے کہو، قرآن کی بات ہے، مولوی فقی کی بات نہیں، کہ جب ان کی کشتی موجوں میں آ گئی، پھنس گئی، کس کو پکارا؟ اچھا یہ کس کو پکارتے ہیں؟ بگر دابے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ تو یہ بڑے پکے ہوئے نا، تو وہ تو کچے مشرک تھے نا، ڈر گئے۔ یہ تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ میری کشتی اب بھنور میں پھنس گئی ہے اور اس کو معین الدین چشتی تم ہی نکال سکتے۔ اب مجھے آپ خود فیصلہ کریں کہ کون زیادہ بڑا مشرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ان سب کو ہدایت دے، جو بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر دھیلے کے برابر بھی نہیں، اس کا تو کوئی صلہ نہیں ہوگا قیامت میں۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اچھا کام تو شرط ہے کہ ایمان ہو، ایمان نہیں تو کوئی اچھا کام نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایمان کے لیے کیا ہے؟ دل میں تصدیق ہو اور زبان میں اقرار ہو، اور ہاتھ پاؤں جو ہیں ارکان جواہر جو ہیں یہ گواہی دیں۔ کیا مانا؟ جب ایمان ہوگا تو ہاتھ پاؤں دین پہ چلیں گے، اللہ کے حکم پہ چلیں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو من یہ ہوا کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ اسی لیے بعض علماء اس کو یوں بھی سمجھاتے ہیں کہ اسلام شروع تو زبان سے ہوتا ہے، انتہا تصدیق دل میں ہوتی ہے، یا ایمان دل سے پھوٹتا ہے، ظاہر زبان سے ہوتا ہے، اور گواہی جو ہے اس کے اعضاء دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے، دنیا میں تو نے تینوں چیزیں میرے لیے صرف کر دی تھی نا، دل بھی میرا اور زبان بھی میرے لیے اور ہاتھ پاؤں بھی میرے لیے، تو آج ہم سے بھی 3 انعام لے لو۔ اس لیے فرمایا فروح وریحان وجنت نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین۔ یاد رکھو، اگر وہ ہوں گے اصحاب یمین میں سے، کہیں اللہ فرماتے ہیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اور کہیں فرماتے ہیں اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ۔ یہاں فرمایا اما ان کان من اصحاب الیمین، وہ جن کو نام عمل داہنے ہاتھ میں ملا تھا، عرش کے بھی داہنی جانب کھڑے ہوں گے اور جنت میں بھی داہنی طرف سے جائیں گے۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اب ان کے اوپر فَسَلَامٌ لَكَ، یعنی ملائکہ آ کے کہیں گے فَسَلَامٌ لَكَ، تم پہ سلامتی ہو، تم پہ سلامتی ہو، کوئی غم نہیں، اللہ نے تمہیں ہر غم سے نجات دے دی ہے۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، یعنی ملائکہ آ کے ان کو سلام فرمائیں گے۔ جیسے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ہر طرف سے فرشتے آئیں گے، ہر دروازے سے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم، سلامتی ہو تم پہ، سلامتی ہو تم پہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام،
اب قیامت والے دن جب مومن کٹھے کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے پر بھی سلام بھیجیں گے، بھائی الحمدللہ، سلام سلام، شکر ہے اللہ کا بھائی سلامتی نصیب ہو گئی ہے۔ کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قیامت والے دن الا قیلا سلاما سلاما، کہ وہاں نہ لغو ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے، نہ کوئی گناہ کی بات ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام ہوگا۔ اور بعض علماء نے ایک اور ترجمہ کیا ہے لیکن وہ مفسرین نے نہیں کیا، یاد رکھنا۔ بعض جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کا بھی اپنا ایک ذوق ہوتا ہے نا، مانا تو ایک ہے نا، معنی میں فرق نہیں پڑ رہا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ من اصحاب الیمین، وہ فرماتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے میرا مدنی محمد تم پہ سلام ہو، اصحاب یمین کے بارے میں کوئی غم نہ کریں، ان کو ہم نے جنت دے دی ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، تو بہرحال یعنی ان پہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اب یہ سودا کی دو قسمیں ہو گئیں، اب بدبختوں کا ذکر ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَالتَّصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ اور اگر وہ ہوں گے مکذبین، جھٹلانے والوں میں، ضالین، گمراہوں میں، ان کے لیے ضیافت کیا ہوگی؟ من حمیم، ایسا گرم پانی کھولتا ہوا ان کو پلایا جائے گا جو ان کے جلد کو بھی اور اندر کو بھی جلا ڈالے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقُطِّعَ مَاءُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ایسا گرم پانی پلائیں گے کہ اندر آنتوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال دے گا۔ لیکن یاد رکھو یہاں تھوڑا سا ترتیب میں فرق ہے، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد وہ جو گمراہ ہیں اور تکذیب کرنے والے ہیں، پھر اللہ نے وہاں یہ کیا کہ ضالون کو مقدم کیا اور مکذبون کو اللہ نے مؤخر کیا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔ وہاں اللہ نے فرمایا ضالون، گمراہو، جھٹلانے والوں، اور اس کے بعد یاد رکھو وہاں ان کے کھانے کا ذکر پہلے کیا گیا، لآکلون من شجر من زقوم، ان کو کھلایا جائے گا اس جہنم کے تھوہر کے درخت سے، فمالئون منها البطون، اسی سے وہ پیٹ بھریں گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور پانی کو مؤخر کیا کہ پھر ان کو پانی پلایا جائے گا گرم پانی، اور وہ ایسے پئیں گے، فشاربون شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے وہ ایسے پئیں گے۔ لیکن یہاں ترتیب بدل گئی، یہاں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ،
یہاں مکذبین پہلے ہے اور ضالین بعد میں ہے. یہاں پلانا پانی کا پہلے ہے اور جلنے کا ذکر بعد میں ہے، اور یہاں ان کے کھانے کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو ترتیب کی ضرورت نہیں ہوگی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کے لیے انواع من العذاب ہوں گے، کئی قسم کے عذاب ہوں گے. کبھی پانی کا عذاب، کبھی کھانے کا عذاب، کبھی مار کا عذاب، کبھی جلنے کا عذاب. تو کسی آیت میں کوئی ذکر کیا گیا اور کسی آیت میں کوئی ذکر کیا گیا. تو یہاں ترتیب بیان کرنا ضروری نہیں ہوتی کہ بھی قانون بنا ہوا ہو کہ مجرم کو پہلے کھانا کھلاؤ بعد میں پانی پلانا، یا مجرم کو پہلے جوتے مارو بعد میں پانی. نہیں، مجرم ہے جس طرح کوئی آیا اس نے مارنا شروع کر دیا تو اس نے کہا پیاس لگی ہے، چلو پیو گرم پانی. اور اس نے کہا بھوک لگی ہے، کہا کھاؤ یہ تھوڑا پڑا ہوا ہے. تو احوال چونکہ مختلف ہوں گے تو لہذا اس کی ترتیب جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. نزل کہتے ہیں اصل میں ضیافت کو، مہمانی. تو یہ اچھی مہمانی ہے کہ مار پڑ رہی ہے، اچھی مہمانی ہے کہ ان کو جناب تھوہر کھلایا جا رہا ہے. یہ مہمانی کیسے ہوئی؟ تو اس کو کہتے ہیں تحکم، کہ اچھا تم بھی تو ہمارے مومنوں سے مذاق کرتے تھے نا، تو آج ہم نے بھی پھر تمہارے لیے وہی انتظام کہ یہ تمہاری جناب مہمانی ہے، اور مہمانی چکھو آپ نے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. تسلیت جہیم کا معنی پھر تم نے آگ میں بھونا جانا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا یہاں پر شبایات ہوتے ہیں ہوٹلوں پہ، ان میں مرغیاں لگی ہوتی ہیں، آگ جل رہی ہوتی ہے، وہ اسی پر پک رہی ہوتی ہے. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح پھر ہم ان کو آگ میں اسی طرح پکائیں. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. کیا معنی؟ اِنَّ هَذَا، تحقیق یہ جو خبر ہم نے دی ہے، لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ خبر جو ہے بالکل سچی ہے، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے. بعض علماء نے فرمایا اِنَّ هَذَا، جو ہم نے سورت میں ذکر کیا ہے بالکل حق ہے. اور بعض علماء نے فرمایا اِنَّ هَذَا، یہ جو ہم نے تقسیم کا ذکر کیا ہے، مقربین کا یہ حال ہوگا، اصحاب الیمین کا یہ حال ہوگا، مکذبین کا یہ حال ہوگا. یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ یہ سارے قول ٹھیک ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا، میرا مدنی قرآن جو ہے حق ہے، اس کے اندر جو خبر ہے وہ حق ہے. اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. اب ذرا غور کریں آخری سورت اور اول سورت میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ابتدائی سورت میں کیا تھا؟ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ. آپ نے پہلے سورت واقعہ کی ابتدا جو ہے، سورت الواقعہ کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی تھی؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبۃ، کہ جب قیامت قائم ہوگی، اب قیامت کے قائم ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. اور ختم کہاں کیا؟ اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. یہ جو ہم نے قیامت کی خبر دی ہے اور یہ جو ہم نے احوال دیے ہیں، یہ جو ہم نے اس صورت میں تفصیل دی ہے، میرا مدنی یہ حق ہے، یہ پک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. سب پڑھنے سبحان ربی العظیم. اب یہ اس تسبیح کا ذکر کیوں آیا؟ اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں ان آیات میں تسلی ہے، علاج ہے، اور میرے مدنی پاک رحمت اللہ اسلام اللہ علیہ کے دل کے لیے تسکین ہے کہ میرا مدنی رحمت دو جہاں اتنے دلائل کے بعد، اگر یہ کافر منکر میری قسم کے بعد بھی قیامت کو نہیں مانتے،
میں نے تو قسم کھائی، میں نے دلائل ذکر کیے، یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ ان کا غم نہ کریں، آپ نے میرا حق، میرا کلمہ، میرا قرآن پہنچا دیا ہے۔ اب آپ کا لازمی بات ہے کہ جب دائی حق دعوت دیتا ہے اور لوگ انکار کرتے ہیں تو دائی کو تکلیف تو ہوتی ہے کہ بھئی میں ان کو حق کی طرف بلا رہا ہوں، یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں ان کو جنت کی دعوت دیتا ہوں اور یہ میرے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا علاج بتلا دیا، میرا مدنی غم نہ کرو، بس اللہ کی تسبیح تحمید میں لگ جاؤ، اب اسی میں آپ کی تسلی ہے، اسی میں آپ کا اطمینان قلب ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی عظمت والا نام جو ہے پکارتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی تسبیح کہتے رہیں، تو تسبیح جو ہے یہ تیرے ہر غم کا، ہر دکھ کا، ہر پریشانی کا علاج ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ میرا مدنی آپ چھوڑیں، آپ میری طرف توجہ کریں۔ فسبح باسم ربک العظیم، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے رمضان المبارک میں 10 دفعہ اپنی بیوی سے جماع کیا، یعنی اس نے پھر روزے رکھنے کی کیا ضرورت تھی اس بدبخت کو؟ یعنی یہ وضاحت کرو نا کہ روزہ بھی رکھتا تھا پھر جماع کرتا تھا، یا روزہ ہی نہیں رکھا؟ پہلے یہ وضاحت کرو تو جواب دینا۔ بات ایسی ہے روزہ رکھتے ہی نہیں۔ یہاں پر جو مرغی اور گوشت باہر کے ملکوں سے آتا ہے، میرا بھائی احتیاط یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اللہ اعلم وہ ذبیحہ بھی ہے یا بجلی کے کرنٹ سے مارا گیا ہے، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں نا ہمارے پاس، کوئی گواہی نہیں، کوئی شہادت نہیں۔ وہ تو کمپنیاں لکھ دیتی ہیں کہ ذبیحہ جو ہے اللہ طریقۃ الاسلام ہے، لیکن ان کا کیا اعتبار؟ اس لیے باہر کا گوشت استعمال نہ کریں، باہر کی مرغی بھی استعمال نہ کریں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے اس ملک کے اپنی بڑی بڑی پولٹری فارم ہیں اور بڑے بڑے فارم ہیں، ہر چیز اس ملک کی ملتی ہے، وہی لیں وہی کھائیں، وہ حلال ہے۔ آج کل لوگوں کا لمبا قمیض کیا چھوٹے شرٹ ہیں، ان کی رانے اور زانو نظر آتے ہیں تو دیکھنے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے، دکھانے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کو چھپانا ضروری ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک عورت کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر اس میں کچھ حصہ ظاہر ہو اور آمدن کرے تو اس کے کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور کوئی آمدن دیکھے تو اس پہ بھی لعنت ہے۔ ایک اتفاق سے نظر بڑی، آپ نے نظر ہٹا لی، اللہ جانتے ہیں۔ بس میرا بھائی فوت ہو گیا ہے تو قریبی مدرسے کے کسی علماء کے پاس جا کے علم میراث کے مطابق فتویٰ لے لیں اور تقسیم کر لیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ علم کا دروازہ ہیں۔ یہ پہلے حدیث ہی صحیح نہیں ہے، اگر صحیح بھی ہو تو کیا حرج ہے؟ اب کعبے کے کتنے دروازے ہیں؟ تو ایک علم کا دروازہ علی بھی ہے اور صحابہ بھی ہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ جب دروازہ وہ ہیں تو باقی کسی کے پاس علم ہی نہ ہو۔ ایک آدمی دروازہ ہے، صرف دروازے پہ کھڑا رہے، علم تو اندر ہے، وہ تو ان کو زیادہ ہوگا جو اندر ہوں گے۔ یہ باتیں اس سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں، پہلے حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی قادیانی ذبح کرے تو ذبیحہ حرام ہے، کیونکہ وہ کافر کا ذبیحہ ہے، وہ اہل کتاب تھوڑے ہیں، تو مرتد ہیں۔
بھائی میرا بات سنو کہ یہ صرف ایک کہہ دینا کہ علماء بریلوی، بھائی بریلی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ جس کے نام کے ساتھ بریلوی لگ جائے بس نعوذ باللہ وہ بالکل پٹڑی سے ہٹ گیا۔ جیسے دیوبند ایک جگہ کا نام، سہارنپور ایک جگہ کا نام، لکھنؤ ایک جگہ کا نام، تو وہاں ہر قسم کے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ امام مسجد جو ہے قبر پہ سجدہ کرتا ہے، یہ امام مسجد جو ہے نمازوں کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہوتا ہے، اذان کے بعد بھی صلاۃ و سلام ہوتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ بدعات میں مبتلا ہے۔ اور اہل بدعت کی میرے نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، جو آدمی کسی بدعتی کی عزت کرے گا اس نے محمد مدنی کے دین کو گرا دیا۔ تو ایسے آدمی کو امام نہ بنائے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ جو بھی بریلوی ہو وہ غلط ہے، ان میں لاکھوں صحیح لوگ ہیں۔ میرے ماموں نے میری ماں سے جب شادی کی تھی تو 50 کنال زمین لکھ دی تو دے دو اس کو۔ عبد الملک بن مروان تو کوئی صحابی نہیں تھا، عبد الملک ابن مروان کوئی صحابی نہیں۔ مروان کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھو تو نماز ناقص ہے۔ تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جس کا امام ہو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی تو حدیث ہے، یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ اذا قرأ فانصتوا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تو تم چپ کرو، یہ بھی تو حدیث ہے۔ یہ بھی تو قرآن ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ بھی تو اللہ کا قرآن ہے۔ تو صرف ایک حدیث تو نہیں یاد کر رہا نا، ساری حدیثوں کو پڑھو گے پھر سمجھ آ جائے گا کہ اکیلے میں فاتحہ ہر حال میں پڑھو گے، امام ہو تو فاتحہ ہر حال میں پڑھو گے، اگر مقتدی ہو تو پھر امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح جیسے تم پہلی رکعت کے رکوع میں شامل ہو جاؤ تو تمہاری رکعت شمار ہو جائے گی۔ اب تم نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، رکعت کیسے ہو گئی؟ اچھا اسی طرح مثلا دیکھیں کہ امام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے ایسی صورت پڑھ لی جس میں سجدہ آ گیا، سجدہ تلاوت۔ اب امام کرے گا سجدہ، ہم سجدہ کریں گے یا کھڑے رہیں گے؟ ہاں جی کریں گے، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں کریں؟ نہ ہم نے پڑھا ہے نہ ہم نے سنا ہے، ہم سجدہ کیوں کریں؟ تو معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ اور پھر ہمیں حضور نے فرمایا کہ امام جب کہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ تو معلوم ہوا فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، آمین کہنا ہمارا وظیفہ ہے۔ تو ایک حدیث نہ پڑھا کرو نا، ساری حدیثیں پڑھ کے پھر مولوی بنا کرو۔ میں توبہ کر لیتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ جب تم اپنے ماحول میں رہو گے تو نہیں بچ سکتے ہو، اور کوئی ایسی بیماری ہے بندے کو تو پھر تنہا نہ رہے، کسی کے ساتھ رہے۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا غلط عادت پڑ جاتی ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے، اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اکیلا نہ رہے، اکیلا ہوگا تو بری عادت لوٹ آئے گی۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ 4 اماموں کی اتباع ضروری نہیں ہے، تو نماز میں امام کی اتباع ضروری ہے؟ کیا خیال ہے آپ کہ جب امام رکوع میں جائے گا تو ہم، جب امام سجدے میں جائے گا تو ہم،
جب امام سلام پھیرے گا، اللہ نے جو ہمیں 5 دفعہ ایک امام کے پیچھے کھڑے کر کے سکھایا ہے، یہ غلط ہے، تیری بات صحیح ہے؟ عجیب بات ہے۔ پھر تو ایسے کہہ سکتے ہو جی کہ ابن کثیر جو پڑھے ہو تو تم ابن کثیر کی بات مان۔ اللہ کے بندے، بات ابن کثیر کی نہیں، تفسیر ابن کثیر نے لکھی ہے، جمع وہ کیا ہے جو اللہ رسول نے فرمایا ہے۔ یہی ائمہ اربعہ ہیں، بات وہ کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہوتی ہے، وہ اپنا کوئی مذہب نہیں بناتے ہیں، وہ تو اس بات کو استمداد کر کے مسائل نکالتے ہیں، اصل وہی قرآن و حدیث ہوتی ہے۔ اب تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تم قرآن و حدیث کو سمجھ سکو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تمہیں ناسخ و منسوخ کا پتہ ہو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ حدیث کی جتنی اقسام ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، لذات ہی لغیر ہی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ معدل ہے، یہ منقطع ہے، یہ مرسل ہے، تو جب تمہیں پتہ نہیں فیصلہ کسی سے تو پھر فیصلہ کراؤ گے نا۔ اب امام بخاری، ہم کہتے ہیں امام بخاری نے فرمایا، امام بخاری نے تو وہی فرمایا جو حضور نے فرمایا، انہوں نے تو نقل کیا ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ جو ہیں، یاد رکھو فقہ کے اندر وہ اپنا دین خود نہیں بناتے، وہ اللہ کے نبی اور حضور کے فرمان کے اندر جو حکم نکلا وہ بتا دیتے ہیں، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے۔ ان کا زمانہ حضور کے قریب ہے اور ان کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے اور ان کا علم ہے، اس لیے ہم ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ حمامات کے اندر صفیں بنی ہوتی ہیں، کیا معنی ہے؟ جہاں لیٹرین ہے وہاں اندر داخل ہو کے صف ہوتی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ یا حمامات تو ایک لائن ہے، آگے باقاعدہ دالان ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ بھی تو ایک جگہ ہے نا۔ حمام کے اندر داخل ہو کے کون نماز پڑھتا ہے بے وقوف آدمی؟ یہ حمامات ہیں، یہ ایک لائن ہے حمامات، آگے سارا میدان ہے، رش ہو گیا تو ہر بھی جا کے کھڑا ہو جائے گا، کیوں نہ کھڑا ہو، کیا ہو گیا؟ اچھا نیچے حمام ہے، اوپر چھت ڈالی ہوئی ہے، اوپر لوگوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، کوئی بات نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔